بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام، داستان ابو الانبیاء جاری ہے، اور اب تک کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بتا دیا، قرآن مجید کے الفاظ میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے وہ کنونس ہو گئے کہ واقعی ہم جنہیں پوچھتے ہیں یہ خدا نہیں ہے، واقعی ابراہیم جن کا تذکرہ کرتے ہیں وہی خدا ہے۔ خود ان کو معلوم ہو گیا، ان کے دلوں سے آواز آئی کہ یہی سچ ہے، یہ قرآن نے بتا دیا۔ اور کل ہم نے بات یہاں پر چھوڑی کہ اب تو یہ سب لوگ سمجھ گئے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا مان گئے، سمجھ گئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے، یا اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں گے یا کچھ اور کریں گے؟ کل عرض کریں گے، یہ آج عرض کرتے ہیں۔ طے یہ ہوا، اب ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی نا کہ لاجواب بھی ہو گئے ہیں، سمجھ بھی آ گئی ہے، ماننا بھی نہیں ہے، جنگ کریں کیا، کچھ سمجھ نہیں۔ بہرحال طے ہوا کہ اب ابراہیم جانے اور بادشاہ جانے۔ بادشاہ جانے، بادشاہ کون ہے؟ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، نام نمرود۔ یہاں سے داستان ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں سنی ہوئی ہے، ذرا تسلسل کے ساتھ آپ سننے کا لطف لیجئے۔ یہاں سے اس داستان میں اس بادشاہ کا کردار آتا ہے جسے نمرود کہتے ہیں، کہ یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں، بت خانے میں بت توڑے جا چکے ہیں، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ذمہ دار جانا اور اب کہا بادشاہ جانے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اب یہ سارا منظر تو ہو گیا تھا، بت خانے میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، لوگوں سے مکالمہ تو ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا ہوگا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے جانا ہے کو لے کر جائیں گے نمرود کے پاس۔ یعنی عجب نہیں کہ کچھ ایسا منظر ہو کہ بڑا ایک جلوس ہو، جلوس کی شکل میں بادشاہ کے محل کی طرف لے جایا جا رہا ہو، مطلب کوئی چھت کوئی درخت ایسا نہ ہو جس پر لوگ نہ چڑھے ہوں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہوں۔ ان کی نظر میں تو نعوذ باللہ انہوں نے تو مجرم بنا دیا تھا نا کہ بھئی اس طرح کا کوئی منظر ہوگا۔ اور اللہ کا نبی ابراہیم بڑے باوقار انداز سے چلتے ہوئے اس دور کے سب سے بڑے بادشاہ، جو اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہلواتا تھا، خدا کہلواتا تھا نعوذ باللہ، ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہیں، پہنچ گئے بادشاہ کے دربار۔ سو بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کا نام نمرود، اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھرپور نظر ڈالی نمرود کے چہرے پر، سو گویا آسمانی خدا کے ارسال کردہ ابراہیم کے سامنے زمینی خدا نمرود بیٹھا ہے۔ یہ بڑا شاطر تھا، جانتا تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ اب تو سب کو پتہ لگ گیا تھا، میں نے کل عرض کیا ریپیٹڈلی کہ قرآن نے بتایا کہ ان کو سمجھ تو آ گئی تھی کہ ہم سچے نہیں ہیں، سچے ابراہیم ہیں۔ تو نمرود کو بھی سمجھ تو آ گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے، اس کو یہ سارے واقعے کا بھی علم ہو گیا تھا کہ بت خانے میں کیا ہوا ہے۔ اب نمرود نے کس طرح ڈیل کیا اپنے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے؟ اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی، یا کہہ لیجئے کہ شیطان نے اس کے دماغ میں بات ڈال دی۔ وہ کیا تھی؟ وہ اپنے طرف سے بڑا ایک سمارٹ اسٹریٹجی بنائی۔ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ بتوں والا جو سارا معاملہ ہو گیا ہے، اب میں اس پہ کیا مزید، جو کچھ ہو گیا اس کے بعد اب مزید کیا بات کروں میں؟ اس نے بتوں کا معاملہ چھڑا ہی نہیں، یعنی اس نے باقاعدہ اس بارے میں کوئی کی عظمت کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، واقعے کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس کو یہ لگا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کرنے کا بہترین ضربہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے کہ آپ ثابت کیجئے، ثابت کرنے کا بوجھ ابراہیم علیہ السلام پہ ڈال دیں کہ وہ بتائیں کہ ان بتوں کے مقابلے میں جس ایک اکیلے خدا کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ لوگوں کے سامنے لائیں۔ یعنی نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، پچھلے واقعی یہ بات نہیں کر رہا، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے خدا نہیں ہے، آپ جن کا تذکرہ کرتے ہیں وہ خدا ہے، آپ ثبوت دیجئے، آپ دلیل دیجئے۔ بھرے دربار میں اپنے طور پر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک چیلنج کر دیا، کیا آپ بتائیے کیا آپ کا خدا سچا خدا ہے؟ آپ نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا، ہمارے خداؤں کے ساتھ ظلم کیا، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں خدا جھوٹے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے۔ تو اب دیکھو میرے درباری بھی موجود ہیں،
جو مختلف ریاستوں کے سردار ہیں، شہر کے بڑے بڑے پجاری بھی موجود ہیں، پورے ملک کی نمائندگی دربار میں موجود ہے. آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا خدا کون ہے. ابراہیم علیہ السلام مسکرائے. وہ جان چکے تھے کہ نمرود نے اچانک یہ پینترا کیوں بدلا ہے. اس لیے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، انکار کرنا آسان ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں نمرود سن، میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، اور میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ ہے جو مارتا ہے. پہلا رسپانس ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے دربار میں نمرود کو کہ میرا خدا وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے کیا کیا؟ لاجواب ہوا نہیں، اس نے اپنے طور پر ایک اور اسٹریٹجی اپنائی. بڑا خوش ہوا ہے جواب سن کے. کیا مطلب؟ اس نے عجب کام کیا. نمرود نے عجب کام کیا. درباریوں کو پکار کے یہ بدبخت کہنے لگا ارے دیکھو یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو خود خدائی کے دعویٰ کرتا تھا نا، نعوذ باللہ. ابراہیم یہ باتیں میرے بارے میں تو کہہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے کہ نمرود یہ کیا کہہ رہا ہے. نمرود نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو خدا ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، دونوں پہ قدرت رکھتا ہے. یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیسے؟ میں ثابت کرتا ہوں. وہ کیا؟ دربار میں 2 لوگ حاضر کیے جائیں. 2 لوگ حاضر کیے جائیں. بات کچھ اور چل رہی ہے. یہ 2 لوگوں کو کیوں بلا لیا ہے؟ یہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک بڑا نیک صالح بندہ ہے، بے گناہ قید ہے. دوسرا کئی لوگوں کا قاتل ہے، وہ بھی قید ہے. ایک بے گناہ قید ہے، ایک صحیح قید ہے. اس کو سزائے موت ہو چکی ہے. نمرود نے دونوں لوگوں کو سامنے بلایا. اب دربار میں نیا منظرنامہ ہے. 2 قیدی آ گئے دربار میں. دونوں کا مقدر بظاہر موت ہے. ایک بے گناہ تھا، ایک گناہگار تھا. اس نے کہا میں ایک کام کرتا ہوں. انگلی کے اشارے سے نمرود نے ایک شخص کو معاف کر کے اسے زندگی بخش دی. ٹھیک کہ بھئی اس کے بارے میں تو طے تھا نا کہ اس کو تو موت، سزائے موت ہونی ہے نا. اس کو تو جاؤ، میں نے زندگی دی. نہیں، اس کو نہیں مار رہے، نہیں مار رہے، زندگی دی میں نے. نعوذ باللہ. ایک جو زندہ بے قصور آدمی تھا، جو بے قصور آدمی تھا، جس کے بارے میں بظاہر تو سزا تھی، لیکن جس کے بارے میں تاثر یہ بھی تھا کہ اگر مقدمہ چلے ثابت ہو جائے گا بے گناہ تو یہ چھوٹ جائے گا. جو زندہ بے قصور آدمی تھا، ایک اشارہ کیا، اس کی گردن اڑا دی گئی. میں نے مار دیا. ارے نمرود یہ کیا کیا؟ بھائی ابراہیم کہہ رہے تھے ان کا خدا زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. یہ دیکھو، جس کی زندگی طے تھی میں نے اسے مار دیا، جس کی موت طے تھی میں نے اسے زندگی دی. میں نے کہا نہیں مارتا تمہیں، جاؤ تم آزاد ہو. تو یہ کیا نا میں نے کام، ثابت کر دیا میں نے کہ یہ تو بات میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. دربار میں الگ منظر ہے. دربار میں ایک گناہگار کو رہائی دے دی گئی ہے. دربار میں ایک بے گناہ کی لاش پڑی ہے، سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، نمرود بیٹھا ہے، درباری سن رہے ہیں. اب جو یہ منظر دیکھا ایک الگ ہی منظر ہو گیا. دربار میں نعرے لگنا شروع ہو گئے. درباری سارے خوش آمدی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے خدا کے آگے سجدے کرنے لگ گئے. ارے نمرود نے بازی جیت لی. نمرود جیت گیا، ابراہیم ہار گئے. اب کیا ہوگا؟ نمرود نے تو اپنے طور پر ایک نئی دلیل دے دی ہے. اب یہ سارے کا سارا منظرنامہ چل رہا تھا کہ ایسے میں اچانک ابراہیم علیہ السلام بولے. لوگوں کے کانوں سے ایک آواز چکرائی. کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اے نمرود اگر تو خدا ہے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. دربار میں ایک بار پھر سناٹا، سانپ سن گیا. اب نمرود کو سمجھ نہیں آئی کہ میں اس اچانک وار سے اب میں نے کیسے بچنا ہے. اب کیا کروں؟ یہ کیا ہوا؟ یہ تو ایک بالکل ہی الگ، یہ کیا کروں؟ قرآن میں لفظ آتا ہے نمرود گویا مبہوت ہو گیا. دماغ معوف ہو گیا، معوف ہو گیا دماغ. کچھ سمجھدار، اپنے طور پہ سمجھدار پجاریوں نے دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور وہ ابراہیم جس نے پہلے بت خانے میں ساری عوام کو شکست دے دی تھی اب بھرے دربار میں نمرود کو شکست دے رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے، وہی ہوا جس کو قرآن اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. کیا؟ ایک ترجمہ ہے کہ تم نبی کے سامنے قل کا پڑھا شروع کر دو کہ شاید تم اس سے غالب ہو جاؤ. یعنی جب دلیل سے شکست کھا جاتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، طاقت آزماتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. بس دربار میں ہر طرف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ خداؤں کے گستاخ کو سزا دی جائے. نعوذ باللہ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سزا دی جائے. نمرود جو پجاریوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا،
اپنے لوگوں کو جانتا تھا نا, سب کا کمبائنڈ بزنس تھا نا یہ سارا, سب ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے تھے. نمرود سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ پجاری کیوں کہہ رہے ہیں, یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں. اس نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم کی ہر بات کا جواب دینے, میرے پاس ہے سوال کا جواب, میں ابراہیم علیہ السلام کی ہر بات کا جواب دینے کو تیار ہوں. میں پہلی بات کا جواب بھی دے چکا ہوں, میں اس بات کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن بات یہ بھئی میں اپنے معزز درباریوں کی, میں اپنے معزز پجاریوں کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں. اور یہ سب لوگ بضد ہیں کہ اب زبانی جمع خرچ بند کر کے سزا کا فیصلہ سنایا جا بس, اب مزید بات نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہے, درباری کہہ رہے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. دربار میں پھر سناٹا ہے کہ اب نمرود نے کیا حکم سنانا ہے. نمرود کہتا ہے بس اے میرے درباریوں, چونکہ ابراہیم نے میرا نہیں بلکہ تمہارا اور تمہارے ماننے والے لوگوں کے خداؤں کی گستاخی کی ہے, اس لیے سزا کا فیصلہ بھی تم کرو گے, میں نہیں کرتا, تم فیصلہ کرو. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا حق درباریوں اور عوام کے ہاتھ میں دے دیا گیا. تم طے کرو کیا کرنا ہے. کیا کچھ طے پایا؟ جی ہاں, طے کر لیا گیا. کیا طے کیا گیا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.